السلام علیکم ناظرین، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ سٹوری کا سٹارٹ لیں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، برے وقت اور بری گھڑی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جی تو ناظرین، آج کی انٹرسٹنگ سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یقیناً آپ کو اچھی لگے گی۔ تو آئیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں، ہارر سٹوری، جس کو سن کے آپ بھی انجوائے کریں اور میں بھی انجوائے کرتی ہوں۔ تو آئیے، واقعہ کچھ یوں ہے، کہانی کچھ یوں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ کووڈ کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، ساری دنیا بند ہونے جا رہی تھی۔ میں دبئی میں جاب کرتا تھا۔ مجھے انہوں نے یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ ابھی آپ گھر چلے جائیں، جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو کال کر لیں گے۔ میں اپنے گھر پاکستان آ گیا۔ میں پاکستان میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں۔ خیر، گھر پہنچ کے میں نے کچھ دن تو ریسٹ کیا، اس کے بعد گھر بیٹھے بیٹھے بھی بور ہونے لگا۔ پھر اپنے پرانے دوستوں کو فون کیا اور ان سے گپ شپ بھی لگائی، اور پھر ہم 4 دوستوں کا گروپ تھا جو کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں بھی ہم سب بہت آپس میں قریب تھے، بہت اچھے دوست تھے۔ ان سب نے مل کے پلان بنایا کہ چلو، ہمارا ایک اور دوست تھا جو ان دنوں میں پنڈی میں جاب کرتا تھا، تو وہ پنڈی میں ہی تھا، تو اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس سے ملنے کے لیے پنڈی چل جاتے ہیں۔ وہ کسی ٹریننگ کے سلسلے میں بھی گیا ہوا تھا۔ ہم سب دوستوں نے پلان بنایا اور اسے ملنے کے لیے ریڈی ہو گئے کہ کچھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور جو گھر میں بیٹھ کے بور ہو گئے ہیں تو بوریت بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے جب پلان بنایا تو ہمارے علاقے سے پنڈی کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے کا راستہ تھا، کوئی کافی لمبا راستہ نہیں تھا، 2.5 سے 3 گھنٹے آپ لگا لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کا سفر نہیں تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے پولیس نے جگہ جگہ چوکیاں بنائی ہوئی تھی اور روڈ بلاک کیے ہوئے تھے، تو راستہ ہمارا لمبا ہو سکتا تھا۔ ہم سب دوستوں کے دماغ میں یہ بات تھی، ہم اللہ کا نام لے کے سارے نکل پڑے۔ رات کا ٹائم ہم نے اس لیے چوز کیا کہ رات کو جو ہے رش نہیں ہوگا اور بائکس اور گاڑیاں اور بسز روڈ پہ نہیں ہوگی، تو ہمیں راستہ صاف ملے گا اور سب روڈ آرام سے کلیئر ہوں گے، ویران ہوں گے اور ہم آرام سے سفر کر سکیں گے۔ خیر، ہم نے بسم اللہ پڑھی اور آہستہ آہستہ سفر کرنے کا آغاز کر دیا۔ تھوڑی دور جا کے ایک چوکی آئی، اس میں انہوں نے ہمیں رکے اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہم پنڈی جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں پنڈی جا رہے ہیں؟ ہم نے بہانہ بنا دیا کہ ہماری جو ہے فیملی میں ماموں کی طبیعت خراب ہے تو ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں، ہم ایمرجنسی میں جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہم نے ایسی بہانہ بنایا کہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ خیر، ان سے بحث ہوئی، ان سے ریکویسٹ کی تو مشکل سے انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا جو راستہ آپ لوگوں نے لیا ہے وہ بہت لمبا راستہ ہے، پھر جب آپ کو کوئی چوکی مل گئی تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے اور آگے نہیں جانے دیں گے، ہم تو آپ کو چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ فضول میں وقت ضائع کریں گے، تو بہتر ہوگا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے پنڈی جانا ہے، تو ہم نے ان کی بات نہ مانی اور ان سے ریکویسٹ کی اور کا آغاز کر دیا۔ ہم نے اپنی گاڑی کا فیول فل کروا لیا تھا۔ ابھی ہم آدھا راستہ ہی طے کیا کہ آگے ہمیں پھر چوکی کا سگنل نظر آ گیا۔ میرے دوست نے کہا کہ کیوں نہ ہم شارٹ کٹ لیں اور کچے راستے پہ اتر جائیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں روکیں اور واپس کریں۔ ہم دوستوں نے فیصلہ کیا اور ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ہی ایک کچا راستہ جا رہا تھا، وہاں گاڑی اتار لی۔ اس وقت تک ہمارے سگنلز موبائل کے کام کر رہے تھے، گوگل میپ ہم نے لگایا ہوا تھا، تو اس کے حساب سے ہم روٹ لے رہے تھے اور اسی کے بھروسے پہ ہم اس شارٹ کٹ جو کچا راستہ تھا اس میں اتر گئے۔ سڑک بہت سنسان اور ویران تھی، ہم چلے جا رہے تھے،
ہم نے سفر تو سٹارٹ کر دیا تھا. میرا ایک دوست گاڑی چلا رہا تھا اور ایک دوست اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ میں پیچھے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور گوگل میپ سے ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ بھی کر رہا تھا. کہیں آگے جا کر ابھی تھوڑا ہی دور ہم اس ویران راستے میں گئے تو سگنل ڈراپ ہونا شروع ہو گئے اور آخر کار سگنل بالکل ڈیڈ ہو گئے. اب ہم اللہ توکل پہ ہی گاڑی چلا رہے تھے. خیر، ہر طرف اندھیرا گپ، ویران راستہ. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، گاڑی چل رہی تھی. مجھے نہ جانے کب نیند کا جھونکا آیا اور میں گہری نیند میں چلا گیا. وہ کہتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ گاڑی میں کوئی نہیں ہے اور گاڑی ویران جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے اور ہر طرف گپ اندھیرا ہے. ایک دم وہ کہتا ہے کہ میں اتنا ڈرا اور ایک دم میرا دل اتنے زور دھڑکنے لگا کہ یا اللہ خیری کیا ماجرا ہے اور گاڑی کیوں رکی ہے اور یہ دونوں کہاں ہیں. میں ڈر کے ایک دم باہر نکلا اور چاروں طرف دیکھا، ہر طرف گہری خاموشی، ویرانی. کیا دیکھتا ہوں کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہے اور وہ دونوں شاید ٹائر ہی لے کر پنچر لگوانے گئے تھے. اب میں پریشان، لیکن میں نے اپنی ہمت باندھی اور آس پاس دیکھنے لگا اور پتہ نہیں میرے دل میں کیا بات آئی، خیال آیا کہ میں نے زور سے ان دونوں کو آواز دی. دونوں کا نام لے کے میں زور زور سے چیخا کہ شاید آس پاس ہی کہیں گاؤں ہوا یا کسی کے گھر شاید ہو آگے، وہ لوگ آس پاس ہی ہوں گے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ میں نے جیسے ہی آوازیں دی زور زور سے تو ہر طرف میری آواز کی گونج آ رہی تھی اور کوئی 5 منٹ بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آس پاس جھاڑیاں ہیں اور ان جھاڑیوں میں سے کوئی چلنا شروع ہو گیا ہے. یعنی کہ قدموں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کہ جھاڑیوں میں کوئی ہلچل ہوئی ہے. میں حیران کہ یہ کیا ہے. خیر، میں نے اگنور کیا اور دوبارہ سے ان دونوں کو آواز دی. پھر بھی مجھے کوئی رپلائی نہیں آیا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. میں سمجھ گیا کہ شاید وہ کہیں دور ہی گئے ہیں اور کافی ٹائم ہو چکا ہے اور مجھے سوتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے. اگر وہ قریب ہوتے تو یقیناً میری آواز سن لیتے. خیر، میں سوچتے ہی ابھی پلٹا ہی ہوں گاڑی کی طرف آنے کے لیے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے بہت تیزی سے کوئی میرے قریب آ رہا ہے. مجھے اتنا ڈر محسوس ہوا کہ میں جلدی سے بھاگ کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور لاکس لگا لیے. اور میں نے خوف سے کہتے ہیں کہ میری جان نکلی جا رہی تھی اور مجھے مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں اور بہت سی آوازیں ہیں جو میری گاڑی کی طرف بڑھ رہی ہیں. وہ بتاتا ہے کہ میں خاموشی سے گاڑی کو لاک لگا کے اور سیٹ کے نیچے دبک کر بیٹھ گیا اور پورا اندھیرا گاڑی میں کر دیا. موبائل بھی میں نے اپنا بند کر دیا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ گاڑی کے شیشے میں لگتا ہے جیسے باہر کوئی کھڑا ہے اور سانس کی آواز آ رہی ہے. اور ان دنوں میں بہت سخت سردی تھی. بتاتا ہے کہ ٹھنڈ شدید تھی اور باہر جو ہے زیادہ تر کوہرا ہی پڑا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ گاڑی کا شیشہ ایک بالکل اس میں جو ہے وہ ہلکی ہلکی فوک آئی ہوئی تھی. اور وہ کہتے ہیں آپ یقین کریں کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باہر سے کسی کے گرم سانس کی آواز آ رہی ہے اور وہ گاڑی کے شیشے پہ پڑی تو وہ اس جگہ سے وہ کلیئر ہو گئی. کہتے ہیں بس میری حالت شدید خراب. اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی عورت بھی ان کے ساتھ ہے اور بچے بھی ہیں جو آس پاس گاڑی کے کھیل رہے ہیں اور عجیب اور غریب قسم کی باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ لینگویج ایسی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ بتاتے ہیں ابھی میں اس بات پہ ہی غور کر رہا تھا کہ ایک دم میری گاڑی زور زور سے ہلنا شروع ہو گئی. اب میں سمجھ گیا کہ یہ چیزیں مجھے اب تنگ کر رہی تھی اور ستا رہی تھی. میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کروں تو کیا کروں. خیر، اللہ کا شکر ہے کہ ایک دم مجھے آیت الکرسی کا خیال آیا اور میں نے تیزی سے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے شروع کر دی.
پھر مجھے تھوڑا محسوس ہوا کہ جیسے زلزلہ جیسے گاڑی میں آیا ہوا تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ میری بس ہو چکی تھی، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس گاڑی سے نکل کے بھاگوں، لیکن باہر بھی خطرہ تھا۔ آخرکار مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تو میں نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کی اور گاڑی کو سٹارٹ کر دیا اور زور زور سے گاڑی کو ریس دینے لگا تاکہ جو بھی چیز ہے وہ اس سے ڈر کر دور ہو جائے۔ اور ایک دم ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو چیزیں میری گاڑی کے قریب تھیں اور میری گاڑی کو ہلا رہی تھی وہ اس سے دور ہونا شروع ہو گئی۔ اور شکر خدا کا کہ اس سے پہلے کہ میں اب گاڑی سے نکل کے بھاگتا کیونکہ میری بس ہو چکی تھی کہ مجھے دور سے اپنے دوست آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جیسے ہی وہ قریب آئے میں نے گاڑی بند کی اور جلدی سے باہر نکلا اور ان کے اوپر برس پڑا، تم مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ بھی گھبرا گئے کہ آخر ہوا کیا اور تم اتنی زور زور سے گاڑی کو ریس کیوں دے رہے تھے۔ میں نے ان کو سارا قصہ بتایا لیکن ان کو یقین نہ آیا اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بس جلدی کرو اور گاڑی کا ٹائر لگاؤ تو نکلتے ہیں اس جگہ سے۔ وہ کہتے ہیں ابھی ہم ٹائر لگا ہی رہے تھے کہ کیا سنتے ہیں کہ گاڑی کی بیک سے جیسے آواز آئی کہ گاڑی کی ڈگی میں کوئی ہاتھ مار رہا ہے۔ میرے دونوں دوست وہ بھی حیران ہوئے اور میری طرف دیکھا کہ شاید میں ان کے ساتھ مستی کر رہا ہوں۔ میرا موڈ تو پہلے ہی بہت خراب تھا تو میں نے بری سی شکل بنا کے کہا کہ جلدی کرو، یہ جگہ سیف نہیں ہے، تم لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ پھر ایسا لگا جیسے بہت سے لوگ گاڑی کے قریب آ رہے ہیں اور بہت سے قدموں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ بس کہتے ہیں کہ ہم نے جس رفتار سے ٹائر لگایا اور فوراً جلدی سے اسٹیپنی ڈگی میں رکھی اور گاڑی میں بیٹھے، اب گاڑی سٹارٹ کی اور جتنی تیز ہو سکتا تھا ہم نے گاڑی بھگائی۔ آگے جا کے ہم نے سکھ کا سانس لیا اور پھر دوستوں کو میں نے سارا واقعہ جب ڈیٹیل سے بتایا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے اللہ کا شکر کیا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں یہ چیز پاسبل تھی اور جو ہمارے ساتھ ہوئی بھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مشورہ ہے کہ رات کے سفر کو زیادہ تر اوائڈ ہی کریں، چاہے وہ مردوں کے لیے ہو چاہے فیملی کے ساتھ ہو، لیکن رات کا سفر کسی صورت سیف نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، یقیناً آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، تو آئیے ایک اور چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ واقعہ میرے دادا کے ساتھ پیش آیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب گاڑیاں بہت کم ہوا کرتی تھیں اور وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں میں تو بہت پہلے رات ہو جایا کرتی تھی۔ میرے دادا کا اور ان کے دوست، ان کی دکان گاؤں سے تقریباً کوئی وہ بتاتی ہیں کہ 10 کلومیٹر دور تھی۔ وہ سائیکل میں آنا جانا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑا واپسی میں لیٹ ہو گئے۔ خیر ہم نے اللہ کا نام لیا اور کہتے ہیں ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ سڑک کے سامنے اپنی طرف سے انہیں 3-4 عورتیں چلتی ہوئی نظر آئیں، جو کہ پہلے بھی لوگوں کو دکھائی دیتی تھی۔ وہ بہت زیادہ تیار تھیں، جو کہ رات کے اس ٹائم کوئی نارمل انسان تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اب دادا، ابو اور ان کے دوست سائیکل سے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے اور آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آیت الکرسی پڑھتے رہے، وہ عورتیں روڈ کی دوسری سائڈ پر، دوسرے کنارے پر ہوتی چلی گئی اور ان سے پیچھے ہوتی چلی گئی، مگر پھر اچانک سے ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور سڑک کے اس کنارے سے دادا ابو کی سائیکل پر ہاتھ رکھا اور ان کا نام لے کر کہا کہ مدثر حسین چلا جائے یہاں سے۔ پھر وہ دونوں بغیر کچھ سوچے سمجھے ہر چیز وہاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور صبح آ کر اپنا سامان لیا اور آئندہ کبھی رات کو وہاں سے نہ گزریں، کیونکہ دادا ابو بتاتے ہیں وہ جگہ پہلے سے ہی بہت ہانٹڈ تھی
اور ایسی عورتیں وہاں دیکھی گئی تھیں۔ ویورز، یقیناً آپ کو سٹوریز اچھی لگی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔